ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ رجم کا مسئلہ جو ہے کیا وہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر رجم کے مسئلے کی کہیں وضاحت نہیں کی گئی، تو اس کے لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ سب سے پہلے رجم کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چار باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ رجم کے مسئلے کے بارے میں منکرین حدیث اور دوسرے جو اس قسم کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ رجم کے مسئلے کا انکار کرتے ہیں کہ رجم کا مسئلہ جو ہے وہ خلاف شرع ہے، یعنی قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات تو اس حوالے سے یہ میں آپ کے گوش گوار کرتا چلوں کہ پورا دین اسلام جو ہے پورے کا پورا اسلام پورے کا پورا دین کے احکامات اور فروعات جو ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں ہے مکمل طور پر، بلکہ قرآن اور حدیث کو ملانے کے بعد دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور مسئلہ رجم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ ناسخ اور منسوخ کے قاعدے کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ یعنی فقہی اصطلاح کے اندر ناسخ اور منسوخ کے قاعدے کو یوں بتایا گیا کہ کسی شرعی مسئلے کو اٹھا لینا بحکم شرعی، کسی شرعی حکم کی وجہ سے، یعنی فقہی مسئلے کے اندر یہ جو ہے فقہی ابواب کے اندر اور فقہی اصطلاح کے اندر یہ معروف ہے کہ کسی شرعی مسئلے کو اٹھا لینا کسی شرعی مسئلے کے سبب بحکم شرعی، کسی شرعی حکم کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ۔ اب اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے قرآن مجید کے اندر رجم کا ذکر موجود تھا، جیسے کہ شروحات کے اندر اور تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور علوم القرآن کی تمام مباحثات کے اندر الاتقان اٹھا لیں علوم القرآن، اس کے علاوہ جو ہے زرکشی کی اٹھا لیں، اس کے علاوہ مناہل العرفان اٹھا لیں، بہت ساری جو علوم القرآن کے حوالے سے جو ہے اگر آپ وہ المنان القطان فی مباحثات علوم القرآن کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ تمام کتابوں کے اندر جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے علم کو جو ہے اجاگر کیا گیا، اور اس پر جو ہے وہ مفید مباحثات موجود ہیں۔ اب ناسخ اور منسوخ، سب سے پہلے ہم نے ناسخ اور منسوخ کو سمجھنا ہوگا مسئلہ رجم کے لیے۔ ناسخ منسوخ کیا ہے کہ پہلے کوئی حکم تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر دوسرے حکم کو نافذ کر دیا۔ تو پہلا جو حکم تھا جس کو منسوخ کر دیا وہ منسوخ ہے، اور دوسرا حکم جو نازل کیا یہ ناسخ ہے، اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ قرآن مجید نے تقریباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ ہو گئے، ان کی نگاہوں کے حوالے سے اگر دیکھا جاتا ہے تو شاہ صاحب کے حوالے تقریباً کوئی 5 یا 6 مقامات بقول ان کے جو ہے وہ قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں ناسخ اور منسوخ کے احکامات موجود ہیں۔ بعض جو ہے وہ شارحین نے اور بعض مفسرین نے اور بعض علماء کے نزدیک اس سے کئی گنا زیادہ ناسخ اور منسوخ کے مقامات موجود ہیں۔ خیر، ہمارے جو ہے وہ گفتگو کا محور ابھی یہ نہیں کہ کتنے مقامات پر ناسخ اور منسوخ موجود ہے، گفتگو کا محور یہ ہے کہ سزا رجم کو سمجھنا ہے، اور اس سے قبل ہمیں ناسخ اور منسوخ کی چند ضروری مباحثات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکامات ایسے تھے کہ جو پہلے اس کا حکم نازل ہو گیا، آیت نازل ہو گئی، بعد میں جو ہے وہ آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا لیکن حکم باقی رہا، حکم باقی رہا، آیت اٹھ گئی۔ اس کی مثال یہی رجم کا حکم ہے کہ رجم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ عز و جل نے پہلے نازل کیا تھا حکم، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت کو اٹھا لیا لیکن حکم برقرار ہے۔ اس کا ذکر امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کو ذکر کرتے ہیں امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور تفصیلاً ذکر کیا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنن جامع والمسانید کے اندر جلد 18 کی صفحہ نمبر 117 اور 118 پر ان روایات کو اکٹھا کیا ہے۔ وہاں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں رجم کرو، رجم کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، ہم نے ان آیتوں کو پڑھا تھا رجم کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم ہوتا تھا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں لوگ ایسے آئیں گے کہ جو اس سزا کا انکار کریں گے اور رجم کی سنت سے انحراف کریں گے، تو یہ روایت اس بات کے بعد دلالت کرتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آیت رجم جو ہے قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پر موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اٹھا لیا لیکن حکم ابھی تک برقرار ہے۔ ایک تو یہ رہا۔ دوسرا، ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ناسخ دیا اور جو منسوخ ہوا، جو منسوخ ہوئی آیت، دونوں قرآن مجید کے اندر موجود ہوتے ہیں، ناسخ بھی موجود ہے منسوخ بھی۔ اس کی مثال
آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 284 85 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو آپ پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس رمضان کے مہینے کو پائے اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی بجائے طاقت کے طاقت والا آدمی ہے، صحت مند ہے، صحت بھی برقرار ہے، طاقت بھی بحال ہے، جوان آدمی ہے، کوئی بیماری سے واسطہ نہیں پڑا، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ فدیہ ہو جائے گا۔ تو یہ حکم جو ہے دراصل یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ یعنی جو لوگ جو ہے یہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، یہ حکم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بات کا جو حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کو ہم یوں کہیں گے کہ ناسخ حکم، وہ یہ ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو کوئی بھی آپ میں سے اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اب جو کوئی شخص بھی صحت والا ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی بیماری یا کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص روزے رکھے گا۔ لیکن پچھلی آیت کے اندر اس بات کا حکم بتایا گیا تھا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں اس روزوں کی گنتی پوری کرے گا۔ وہ شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو بات کی جو آیت ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو بھی تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، تو یعنی اب بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا درست نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ میں سے کوئی اگر مسافر ہے یا مریض ہے تو پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یرید بکم اللہ یسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو یہ دوسری مثال ہمارے سامنے یہ ہو گئی کہ ناسخ کا حکم بھی موجود ہے اور منسوخ کا حکم بھی موجود ہے۔ اب تیسری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کس جگہ پہ قرآن مجید کے اندر کوئی حکم نازل کیا اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا، آیت بھی اٹھا دی، یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے اشرا رضاعت، کہ 10 دفعہ جو ہے وہ دودھ پینا بچے کا اپنی ماں کا، یا کسی شخص کسی جو ہے ایک ایسی عورت کا جو دودھ پلانے والی ہو، آیا ہو، اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 10 دفعہ جو ہے آیا کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ ام المؤمنین عائشہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقول جو ہے تھی، اور یہ آیت اب نہیں ہے، اب آیت بھی نہیں رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی اٹھا لیا، آیت بھی اٹھا لی، حکم بھی اٹھا لیا۔ اب حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ 5 دفعہ اگر بچہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ ماں کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کے اندر یہ ناسخ اور مناسخ اور منسوخ کا مسئلہ موجود ہے اور اہل علم نے اس کے اوپر بڑی طویل مباحثات کی ہیں۔ تو لہذا رجم کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ رجم کی آیت قرآن مجید کے اندر موجود تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اٹھا لیا اور حکم برقرار رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو پھر ہم اس جیسی لے آتے ہیں یا پھر اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی آپ جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیتوں میں سے منسوخ بھی کر دیتے ہیں، ناسخ بھی لے آتے ہیں اور اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ رجم کا مسئلہ کوئی قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ آیت موجود تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور کاملہ سے جو ہے اس رجم کی آیت کو جو ہے وہ اٹھا لیا، لیکن حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے ذریعے جو ہے وہ برقرار رکھا۔